السلام علیکم، جھولے آداب۔ میں آپ کے اردو ٹیچر ذاکر حسین کربلائی کلاس 6 کے لیے میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ آپ کی T1 کا جو ایک سلیبس ہے اس میں سے ایک سبق ہے چغلی کھانے والا۔ ایک چغل خور اپنے زندگی میں کیسے کیسے کام انجام دیتے ہیں اور وہ کتنا گھٹیا کام ہوتا ہے، کتنا غلط کام ہوتا ہے۔ ایک چغلی کھانے والا، ایک چغل خور کے لیے سماج میں اس کی کتنی عزت ہوتی ہے، سماج میں اس کے لیے کیا مقام ہوتا ہے، اس کی عزت کہاں کہاں پر ختم ہو جاتا ہے، کیسے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ اور چغل خوری کا جو صفت ہے، کیا ہم ایسے اوصاف کو اپنے اندر لانا اچھا ہے یا برا ہے؟ ایک چغل خور کے زندگی جو ہوتا ہے وہ کن ادوار سے گزرتے ہیں اور سماج میں اس کے لیے کیا مقام ہے؟ کیا ایک چغل خور کا ہونا، ایک چغل خوری کرنا اچھے اوصاف میں سے ہے یا برے اوصاف میں سے ہے؟ وہ ہم سبق میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو سبق کا بریف تھوڑا سا بتا دوں کہ چغل خور جو ہے نا، یہ بہت بری صفت ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان چغل خور ہوگا، چغلی کھانے والا ہوگا، تو وہ ہمیشہ اس تاؤ میں رہیں گے کہ میں کس کا کب چغل خور کروں اور کب ایک دوسرے کو، ایک قوم کو، ایک فیملی کو اور ایک لوگوں کو کس طرح میں لڑاؤں۔ اور ہمیشہ یعنی وہ برے سوچ میں رہتا ہے، ہمیشہ ایک غلط سوچ لے کر چلتے ہیں اور وہ سماج میں ہمیشہ بدنام ہوتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی چغل خوری نہ کریں کسی کا، کیونکہ یہ بہت گندا صفت ہے۔ اور اگر کسی چغل خور کو ہم دیکھیں تو اگر ہمارے فرینڈشپ سرکل میں ہوگا یا ہمارے محلے میں کوئی ہوگا تو ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی دوست ہوگا تو اس کو سمجھانا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتا ہے، لوگوں کو ایذا پہنچتے ہیں۔ تو دیکھیں گے ہم ایک چغل خور کی جو ایک کہانی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس نے چغل خوری کی ہے اور کیسے وہ بدنام ہوئے ہیں اور وہ کس حالت میں رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو یہاں سے ڈیٹیل پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور ساتھ ان میں آپ انجوائے بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک چغل خور کھانے والے کیسے ہوتے ہیں اور وہ اس کی جو چال چلن ہوتا ہے وہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں گے آپ کی سبق جو ہے چغلی کھانے والا، پیج نمبر 66 آپ نکالیں گے۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے جو آپ کا T1 سلیبس میں سے چغلی کھانے والا، پرانے زمانے کی بات ہے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کہانی کے طور پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ اسے چغلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کا چغلی نہ کھا لیتا اسے چین نصیب نہ ہوتا تھا۔ یعنی بالکل وہ بے چین رہتا تھا کہ میں کب کس کا چغلی کھاؤں۔ اس وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ یعنی کسی کے کام پر وہ کسی بھی کام پر نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ چغل خور ہیں۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ اس کو اپنے گاؤں میں کام نہیں ملا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ چغل خور۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچا، یعنی وہ کام ڈھونڈنے کے لیے گاؤں میں پہنچا تھا۔ یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ دیکھیں یہاں بہت مزہ ہے، وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گئے۔ دیکھو چغل خور کو ہمیشہ یہ بےتاب رہتا ہے کہ میں کس کا، حالانکہ ہم جب کام کرنے جاتے ہیں تو جب ہم گھر سے کام کرنے جاتے ہیں، کوئی کام کرنے والا مزدور، تو وہ کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ دو پیسہ کماؤں اور لا کر گھر میں ماں باپ کو یا بچوں کو اس سے کچھ لا کر کھلاؤں اور زندگی آرام سے بسر کروں، اس لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو چغل خور ہوتا ہے، دیکھو کتنا بے قرار ہوتا ہے اور یہ کتنی بری صفت ہے۔ وہ ایک کسان کے پاس جاتے ہیں، اس شرط پر ملازم ہو گئے کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا۔ یعنی وہ وہاں پر اس کام کرنے کے لیے مزدور جو ہے مزدوری نہیں لے گا۔ وہ کس شرط پر وہاں پر بیٹھتے ہیں؟ صرف روٹی کپڑا لے گا، اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد
اسے کسان کی ایک چغلی کھانے کی اجازت ہوگی. یعنی اس نے اس شرط پر وہاں پر نوکری کی. کہا دیکھو میں یہاں پر آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے میں اس شرط پر آپ راضی ہوں کہ مجھے کیا چاہیے, روٹی اور کپڑا چاہیے. یعنی کھانے کے لیے چاہیے 3 ٹائم کا کھانا اور تھوڑا کپڑا چاہیے. اور لیکن ایک بہت بڑا شرط تھی, اس نے یہ رکھا کہ دیکھو میں 6 مہینے کے بعد میں آپ کا ایک چغلی کھاؤں گا. لیکن کسان بھی سوچا چھوڑو یار 6 مہینے کے بعد دیکھا جائے گا, کہ اس نے اس شرط پر اس کو کیا کیا, رکھا. اب چغل خور کیا کرتے ہیں دیکھیں آگے. چغل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا, بہت محنت سے کام کرتا. وقت گزرتا گیا, کسان یہ شرط بھول گیا. کسان کی ذہن سے یہ شرط بھول گیا, بھائی یہ مطلب 6 مہینے کے بعد میرا چغلی کھائے گا. اس شرط کو اس نے بھول گیا. چغل خور اپنا کام کرتے گیا. ادھر چغل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کر رہا تھا. لیکن جو چغل خور ہے اس کے دل میں روز اس چیز یہ ستا رہا تھا کہ میں کب میرا 6 مہینہ گزر جائے اور میں کب چغلی کھاؤں اس کسان کی. آخر خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے. یعنی کچھ یوں ٹوں کر کے کام کرتے کرتے دن نکلتے 6 ماہ گزر گئے اور وہ دن پہنچ گیا. اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چغلی کھا سکتا تھا. یعنی اس نے شرط رکھا تھا 6 مہینے کے بعد میں آپ کو چغلی کھاؤں گا. اس شرط پر اس نے کام کیا تھا. تو اب وہ ٹائم, وہ وقت پہنچ گیا کہ اب وہ کسان کی چغلی کھا سکتے تھے, کیونکہ 6 ماہ گزر گئے. اب کیا ہوتا ہے دیکھیں کہانی میں, یہاں سے اب بہت بڑا ایک کہانی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. کسان 6 ماہ تو گزرنے کے بعد اب کسان کے ذہن سے تو یہ بات نکل گئی تھی کہ یہ جو مزدور میرا ہے, یہ جو کام کرنے والے میرے گھر پر ہے, یہ اس کو اس شرط پر رکھا تھا کہ 6 ماہ کے بعد یہ میرا چغلی کھائے گا. لیکن کسان کے ذہن سے یہ نکل گیا تھا. لیکن چغل خور بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا. تو کیا ہوتا ہے, ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی. اب سب سے پہلے وہ کہاں جاتی ہے, دیکھو کسان جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کہاں جاتا ہے. یہ دیکھ کر چغل خور اس کی بیوی کے پاس گیا. سب سے پہلے وہ بیوی کے پاس جاتا ہے اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا. کس کا ہمدرد بنتے ہوئے, یعنی اس کسان کی بیوی کا ہمدرد بنتے ہوئے. ہاں, وہ کسان کی بیوی سے یہ کہتا ہے کسان کوڑی ہو گیا ہے. یعنی اس کو جزام کی بیماری لگ گئی ہے. اور اس کوڑی مطلب جزام کی جو بیماری ہے, اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے. کس نے کہا, چغل خور نے اس کسان کی بیوی سے کہا دیکھو آپ کی جو شوہر ہے اس کو جزام کی بیماری لگی ہے, کوڑی ہے, لیکن اس نے آپ کو اس نے یہ بات آپ سے چھپا کے رکھا ہے. کس نے کہا, بیماری آپ سے چھپا کے رکھی ہے. کس نے کہا, چغل خور نے کسان کی بیوی سے کہا. وہ بڑی حیران ہوئی. کون, کسان کی بیوی بڑی حیران ہوگی, یار کیسا ہو سکتا ہے. اور وہ بولی مجھے کیسے معلوم ہو کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے, مجھے کیسے پتا ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے. آپ کوئی پروف لاؤ تب میں آپ کے بات پر یقین کروں, کوئی آپ کے پاس دلیل ہو. چغل خور نے بتایا کوڑی کا جسم نمکین ہوتا ہے. اب اس بڑی چالاکی سے کہتے ہیں دیکھو جو آپ کو میں ایک بات بہت اچھے طریقے سے بتاؤں. چغل خور کہتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, دلیل یہ ہے کہ جو چغل خور کا جو بدن ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے نا. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو. یعنی اگر آپ کو تسلی نہ آئے تو کیا کرنا, کسان کی جسم کو چاٹ کر دیکھ لینا کہ مطلب پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ کوڑ کی مریض ہے کہ نہیں. اب چاٹ کر دیکھ لو. یہاں پر ہم رکیں گے اور اگلے جو لیکچر میں ہے دیکھیں گے کہ کسان جو چغل خور ہے وہ کہاں پر جا کے چغلی کرتے ہیں اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتے ہیں. اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے لیکچر میں ضرور بتائیں گے. تھینک یو.